دیش کی عدالت، ہمارے دیش کی پولیس ہمارا ساتھ دے گی اور دے گی انشاءاللہ۔ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو جیسا آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہے جس نے، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، ذرا سوچئے آج مسلمان کس طرف جا رہا ہے۔ اب تو راستے پر چلنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو یہ لفنگے باز معلوم ہے ہمارا بھی کسی روز قتل کر دے گی۔ بہت میں درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں آپ سب سے، اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکالیے، محبت کو پیدا کیجیے، محبت کو پیدا کیجیے۔ کسی کو ناحق مت ستائیے، کسی کو ناحق مت ماریے، وہ بھی کسی کا بھائی ہے، وہ بھی کسی بہن کا بھائی ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کا باپ ہے، وہ بھی کسی بیوی کا شوہر ہے۔ کسی کو اس طریقے سے مت ماریے کہ اس کے گھر والے یتیم ہو جائیں، اس کے گھر والے بے بس مجبور لاچار ہو جائیں۔ مت کیجئے ایسے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آخرت میں جو آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملنی ہے وہ تو مل کے ہی رہے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ انشاءاللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ لیکن دنیا میں ہماری پولیس آپ کو اٹھا کے جیل میں بھیج دے گی۔ بدنامی، صرف بدنامی ہوگی، کیا فائدہ؟ لوگ کہیں گے وہ دیکھو قاتل کی بہن جا رہی ہے، وہ دیکھو قاتل کا بڑا بھائی جا رہا ہے، وہ دیکھو قاتل کا باپ جا رہا ہے، وہ ہے قاتل کا گھر۔ کیا فائدہ بھائی؟ ایسا کام کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ کسی کو اس طریقے سے مارا جاتا ہے۔ اگر آپ کو لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے، اگر آپ کو لڑنے کا، قتل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے آپ سے لڑیے، اپنے آپ سے لڑیے، اپنے آپ سے جہاد کیجیے۔ یہ وعدہ کیجیے کہ آج کے بعد میں کبھی کسی سے نہیں لڑوں گا، آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کے رہوں گا، آج کے بعد میں اپنی بیوی بچوں بھائی بہنوں رشتہ داروں کا سب کا حق برابر رکھوں گا۔ یہ ارادہ کیجئے آپ لوگ، اس سے جنگ کیجئے، اپنے نفس سے جنگ کیجئے۔ جو نفس آپ کو کہتی ہے کہ سو جاؤ ابھی تو فجر میں 15 منٹ باقی ہے، جو جسم آپ کو کہتا ہے کہ پیر ہاتھ آج بہت درد ہو رہے، آج فجر کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، اس سے آپ لڑیے، اس کو ماریے، آپ اپنے نفس کو ماریے، اپنے نفسانی خواہشات کو ماریے، اپنے نفسانی خواہشات کا قتل کیجئے۔ لیکن ہم اوروں کا قتل کر رہے ہیں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے ہم کو غیروں سے نہیں، ہم کو اپنوں سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو۔ کب تک اس گمنامی کی زندگی میں جیتے رہو گے؟ کب تک ایسے ہی رہو گے؟ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو شرم حیا رکھو۔ کیا تم کو ذری سی شرم نہیں ہے؟ جس کو تم نے مارا وہ بھی تو کسی کا بھائی، ان کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ کل میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا میری آنکھیں نم ہو گئی، میرے پاس الفاظ نہیں تھے کمنٹ کرنے کے لیے۔ میں سوچا کمنٹ کروں اس پر، لیکن مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کیا کمنٹ کروں۔ کیا آپ کے دل میں، سینے میں دل نہیں ہے اور اس دل میں درد نہیں ہے؟ کسی کو بھی ایسے آپ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، کسی کو ذلیل رسوا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ زندگی دینے والا اور موت دینے والا صرف میں ہی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں جو اللہ کے کام میں خلل پیدا کرنے والے؟
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرما رہا ہے جب میں عزت دینے والا ہوں، میں ذلیل کرنے والا ہوں، تو آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ کسی کو ذلیل کیا جائے بیچ چوراستے پر؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ کون ہیں آپ؟ آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ انسان بھی نہیں ہیں، آپ بلکہ حیوان ہیں، جانور ہیں۔ بلکہ میں تو کہوں کہ جانور بھی بہت وفادار ہوتے ہیں۔ ایک کتے کو ہی لے لیجئے آپ، کتے کو ایک دن آپ اپنے گھر کے سامنے گیٹ کھول کر ہڈی کھلائیے یا روٹی دے دیجئے یا بسکٹ دیجئے، وہ پھر کل آئے گا، کل پھر کھلائیے آپ اس کو، وہ آتا رہے گا، وہ مر جائے گا لیکن آپ کا در نہیں چھوڑے گا، آپ کا دروازہ وہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ یہ ہے اس کے اندر کی وفاداری۔ اور ہم اس کتے سے بھی بدتر ہیں، اس کتے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کئی ایسے ہڈیاں ڈالی، کئی ایسے روٹیاں ڈالی، کئی ایسی محبت کے بسکٹس ڈالے، لیکن ہم اس کتے سے بھی بدتر ہیں جو کتا آپ کے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا ہے، تو ہم اس کتے سے بھی بدتر ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو جو ایسے کام کرتے ہیں، جو کسی کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ ارے آپ کو ذری سی سمجھ نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کیوں مار رہے ہیں کسی کو؟ کیوں قتل کر رہے ہیں؟ کیا قتل کرنا آپ سوچتے ہیں قتل کر کے میں نے بہت بڑا، بہت اچھا کام کیا، بہت ثواب کا کام کیا، حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ یہ ارادہ ہے آپ کا؟ کیا سوچتے ہیں آپ قتل کر کے میں بچ جاؤں گا؟ ارے اگر یہ اسلامی حکومت اس ملک میں نافذ ہوتی تو آپ کو بھی سولی پر لٹکا دیا جاتا، آپ کو بھی سولی پر لٹکا دیا جاتا۔ لیکن الحمدللہ ہمیں بھروسہ ہے اس دیش کی عدالت پر، ہمیں بھروسہ ہے ان پولیس والوں پر کہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ انصاف ہوگا، اس بہن کے ساتھ انصاف ہوگا جس کے بھائی کو 20 سے 25 لوگ مل کر قتل کر چکے ہیں، اس بہن کے ساتھ انصاف ہوگا، اس ماں کے ساتھ انصاف ہوگا جس کے بچے کے اوپر پتھر ڈالا گیا، اس باپ کے ساتھ انصاف ہوگا جس کے بچے کو بیچ راستے پر پتھر ڈال کے کچل کے مار دیا گیا۔ اللہ اور اللہ کے بعد ہم یہی بھروسہ رکھتے ہیں، ہم یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ ہماری دیش کی حکومت، ہماری دیش کی عدالت، ہمارے دیش کی پولیس ہمارا ساتھ دے گی اور دے گی انشاءاللہ۔ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو جیسا آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہے جس نے، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی جان موت سے بچ نہیں سکتی، دنیا کی کوئی ایسی جاندار چیز موت سے نہیں بچ سکتی، موت اٹل ہے، موت آنی ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اب جب آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیا، ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو آپ جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ نے اس کو بیچ راستے پر لا کر مارا، انشاءاللہ پولیس انکاؤنٹر میں آپ کو مارا جائے گا۔ جو بھی ایسا کرتے ہیں، ہندوستان کے کسی بھی کونے میں یا پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں ایسا کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ ہو، یہودی کے ساتھ ہو، ہندو کے ساتھ ہو، کیا انسان نہیں ہے؟ انسان نہیں ہے کیا؟ انسان ہے نا بھائی، کسی نہ کسی کے پیٹ سے تو جنم لیے ہے نا، بھیجنے والا دنیا میں اللہ ہی ہے نا، پھر کس بات کا آپ کو اتنا گھمنڈ ہے، تکبر ہے؟ بڑے اکڑ کے چلتے ہیں روڈ پر، بہت اکڑ کے چلیں گے، سینہ 42 سے 56 ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، جتنا تم اکڑو گے اتنی ہی شدت کے ساتھ قبر میں پھسلیاں بھی توڑی جائیں گی تمہاری۔ جتنا تم ظلم کرو گے، جتنا تم لوگوں پر ظلم کرو گے،
جس کسی کا پیسہ دبا کے رکھو گے، کسی کا ناحق ستاؤ گے، کسی کو ناحق مارو گے، ویسا ہی انجام تمہارے ساتھ کل قبر میں ہوگا انشاءاللہ۔ تم کسی بھی چیز کر کے، کوئی بھی چیز کر کے تم بچ نہیں سکتے۔ اگر تم بھلے ہی پولیس کی نظروں سے بچ جاؤ، حکومت سے بچ جاؤ، عدالتوں سے بچ جاؤ، لیکن کل جب تم مرو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے، اللہ پکڑ کرے گا۔ اور ایسے لوگوں سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کے باہر ٹھہر کر اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں سے بہتر 1000 گنا اچھے وہ لڑکے ہیں جو اپنے گھر کے قریب میں ہی رہتے ہیں۔ وہ بھلے ہی فون پہ بات کرتے ہوں گے، بھلے ہی کسی لڑکی سے بات کرتے ہوں گے، نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے، لیکن اس طریقے کا جرم تو نہیں کرتے ہیں نا وہ۔ قتل، کسی کو قتل کرنے کا گناہ جو ہے، جتنا بڑا عظیم گناہ ہے، جو جرم ہے، وہ جرم تو وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بس اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہے ہیں۔ اور ایسی صحبت اختیار کیجئے آپ لوگ، اور ایسی دوستی اختیار کیجئے۔ ہر روز ہمارے شہر میں قتل ہو رہے ہیں، آئے دن، ہر ایک دناڑ، جیسے ایک دناڑ پانی آتا ہے، آج آیا تو کل نہیں تو پرسوں پانی آتا ہے، اسی طریقے سے ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ آج کسی کا قتل ہو گیا، کل کسی کا قتل ہو جائے گا، پرسوں کسی کا قتل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہے جب دین ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، ایمان ہمارے دل میں نہیں ہوتا، یقین اللہ پر نہیں رہتا ہے، تب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، اور جہاں تک ہو سکا اپنے فیملی والوں کے ساتھ رہیے۔ کم سے کم آپ زندہ رہیں گے، دنیا آپ کی سدھرے گی، آخرت آپ کی سنور جائے گی۔ باتیں بہت کڑوی لگتی ہوگی کسی کو، بہت کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا نا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، قتل کرنے والے کو میں ہمیشہ جہنم میں رکھوں گا۔ تو جو قتل کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، وہ جہنم کے کتے ہیں، وہ جہنم کے کتے کے بچے ہیں جو قتل کرتے ہیں کسی کا ناحق۔ اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ نہیں، اس غلط فہمی میں مت رہیے آپ۔ جس بہن کا بھائی چلا گیا آج دنیا سے، جس ماں کا بیٹا اس دنیا سے گزر گیا، کیا آپ ان سے معافی مانگے ہیں؟ کبھی جا کے ان کے آنکھوں میں جو آنسو بہ رہے ہیں، وہ آنسوؤں کو پوچھے آپ نے؟ ابھی جا کے دیکھیے ان کے گھر میں کیا ماتم چل رہا ہے، کیونکہ نوجوان لڑکے کی موت ہوئی ہے، نوجوان کی موت ہوئی ہے۔ ابھی تو اس بیچارے کی زندگی شروع ہو رہی تھی اور تم درندوں نے اس کی زندگی خود کو ختم کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں ہماری حکومت سے، ہماری عدالتوں پر ہم کو یقین ہے، ہماری پولیس پر ہم کو یقین ہے کہ انشاءاللہ اس بہن کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اللہ پر ہم کو یقین ہے۔